ناظرین آداب ہے، مسلم لیگ کے چوتھی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ چوتھی ویڈیو ہے تاج نگر اردو اسکول کے دورے کے تعلق سے۔ نہ صرف ایک دورہ تھا بلکہ یہاں پر خاص کر مسلم لیگ کے رہنماؤں کو ایجوکیشن ڈے یعنی یوم تعلیم کے موقع پر بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاج نگر ہبلی انکل کے اسکول کے بچے اپنے ہاتھوں میں تختیاں لے کر یوم تعلیم کے تعلق سے ایک چھوٹی سی ریلی نکال رہے ہیں۔ ان کے اساتذہ ان کے ساتھ ہیں۔ اسکول میں جانے کے بعد بہت ہی دلکش نظارے دیکھنے کو ملے اور ایک بہترین نرسری اسکول جو کہ ایک سرکاری اسکول میں بنی ہے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور دل خوشی سے جھوم اٹھا جب بچوں کے لیے کھیلنے والے کھلونے بھی نظر آئے جیسے کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ہوتے ہیں۔ اس طرح کا ماحول بہت ہی کم سرکاری اسکولوں میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ پھر نہ ہی صرف اس کھلونے تھے بلکہ اسکول میں ایسے مزین تصاویر تھے بچوں کو دیکھنے اور سیکھنے کے لیے جو بچوں کے لیے ایک مخصوص تعلیمی ماحول ادا کر رہا ہے۔ کلاس روم کے باہر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں بچوں کو ایک ایسے خوابوں والی تصویریں، ایک ایسی مستقبل میں دیکھنے کے خوابوں والی تصویریں بنی ہوئی تھیں جہاں پر راکٹ، سائنس اور ایک اسٹرونامر اور چڑیاں اور بہت سارے چیزیں جو کہ ایک بہترین تعلیمی ماحول کے تعلق سے اور یہاں کے اسکول اور یہاں کے ایس ڈی ایم سی اور یہاں کے ہیڈ ماسٹر اور اسٹاف کی جانب سے کتنا بہترین ایک نظام قائم کیا گیا ہے جس سے بچوں کی تعلیم کا معیار زیادہ سے زیادہ بلند ہوا نظر آیا۔ تاج نگر اسکول کی یہ بہترین کلاسز دیکھ کر دل بہت ہی خوش ہوا اور آگے ہم نے پھر اس یوم تعلیم کے تعلق سے اپنے اظہارات کا بھی خیال کیا۔ اس اسکول کے ٹیچر منظور گھوڑے سوار نے ہمارے تمام لیڈران کا تعارف کرایا۔ بچوں سے ان کی بہت سارے چھوٹے چھوٹے اس وقت پروگرام کیے گئے، نعتیں پڑھی گئیں، حمد پڑھے گئے، نظمیں پڑھی گئیں اور اسکول کے تعلق سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کے تعلق سے وہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا کام شروع ہوئے، کس طرح سے بنایا گیا اور کس طرح سے اسکول کو معیار کو بلند کیا گیا۔ اسکول کے جانب سے مسلم لیگ کے تمام اراکین کو عمر فاروق، عابد علی چکوڑی اور محمد صادق عطار جو کہ ٹریزرر ہیں ان کو بھی شال اور پھول سے استقبال کیا گیا اور پھر صدر مسلم لیگ دھارواڑ کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جیسے کہ آپ کا نام جانتے ہیں کہ آج ہم کون سا دن منا رہے ہیں؟ یوم تعلیم، اور کل ہی ایک اور دن خاص دن گزرا ہے یوم یوم عالمی یوم اردو، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش کے دن کے موقع پر ساری دنیا میں منایا گیا۔ اور مجھے اس اسکول کو آنے کے بعد اتنی نہایت مسرت ہو رہی ہے کہ میں اس مسرت کو، اس خوشی کو اپنے الفاظ کا جامہ نہیں پہنا پایا۔ مجھے اتنی مسرت، اتنی خوشی ہوئی کیونکہ اکثر میرا اردو کے ساتھ ایک بہت پرانا رابطہ ہے کیونکہ خود ہم لوگ جو ہے کتابوں کی دکان چلاتے ہیں اور اس سلسلے میں زیادہ تر اردو اساتذہ سے ملنا جلنا ہوتا ہے، کئی اسکولس کو جانا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، تو بہت سارے اسکولس میں دیکھنے کے بعد یہ پتہ لگتا ہے
کہ آج کل ہماری اردو سرکاری مدرسوں پر جو ہے زوال کا جو ہے ایسا موقع ہے، لیکن اس چیز میں ایک یہ رسول آج میں رسول کو آیا رسول کو نظر آیا، تو مجھے یہ لگا کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری اردو زبان کسی خطرے میں ہے، جب تک ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے منظور گھوڑے صاحب سب جیسے ٹیچرس موجود ہیں، جب تک ایسے لوگ ہیں الحمدللہ ہماری قوم و نسل بھی بچے گی، ہماری زبان بھی بچے گی اور تہذیب و تمدن بھی بچے گی۔ اردو کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، اردو کو بیان کرنا، اردو کی بڑائی بیان کرنا، اس کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کیونکہ میں خود اردو بول رہا ہوں۔ آپ کی طرح میں بھی ایک سرکاری اسکول میں سیکھا ہوں، 5 نمبر گورنمنٹ اسکول نارائن، یہیں پر سیکھا ہوں، اور میری پوری تعلیم سرکاری اداروں میں ہی ہوئی۔ الحمدللہ میں نے پڑھائی میں ماسٹر گریجویٹ کیا ہے، کامرس پڑھا ہوا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں ہمارے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ اسکول سے جا کر جو ہے سرکاری اسکول اس حد تک ڈیولپمنٹ کر رہا ہے۔ کئی جگہ پر بہت حالات نازک ہیں، بہت حالات خراب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم پوری طرح جو ہے ہماری قوم کی ڈوبنے کے قریب ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک ہم خود اپنے اسکول، اپنے اساتذہ، اپنے زبان کے تعلق سے جب تک خود بیدار کریں، کوئی ہمیں سہارا نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھیں، چاہے آپ استاد ہیں، چاہے آپ بچے ہیں۔ آج آپ کو شاید میری باتیں کچھ زیادہ سمجھ میں نہ آئیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں جب آپ اسکول سے پڑھ کر آگے جائیں، آپ کو یہاں پر اس کے بعد جب آپ کچھ آگے بڑھیں، آپ سمجھ رہے ہیں بات میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ آگے بڑھ کر کچھ مقام پر پہنچے تو اس اسکول کو کبھی زندگی میں مت بھولیں، اس اسکول کو اپنے طرف سے جو چیز اس وقت دے سکتے ہو ضرور، کیونکہ یہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے، کیونکہ جب تک تم اپنے مادری علمی کو یاد رکھو گے تب تک تمہیں پورا زمانہ یاد رکھو۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، جس جگہ میں تمہاری پڑھائی ہوئی ہے، جس جگہ پر تم نے سیکھا ہے، جہاں پر تم نے الف با پڑھنا سیکھا ہے، ABCD سیکھا ہے، کنڑ کی ادا سیکھی ہے، یہاں پر تمہاری زندگی کا سب سے بہترین وقت گزرا ہے، یہاں پر تمہاری تعمیر ہوئی ہے، یہاں پر تمہاری شخصیت بنائی ہوئی ہے۔ کئی ٹیچرز نے، کئی اساتذہ نے تمہاری شخصیت کی تعمیر کی ہے۔ اس تعمیر کو تمہیں آج شاید بھلی ہی میری باتیں سمجھ میں نہ آئے، یہ آج ریکارڈ پہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ شاید آپ کو کل اس کو یاد سمجھ میں آئیں گی، لیکن جب سمجھ میں آ جائے تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ جس تعلیمی مادری علمی سے تعلیم حاصل کر کے نکلے ہیں، اس کا مادری علمی کو ہر حال میں خراب ہونے سے بچانا ہے، اس کو بند ہونے سے بچانا ہے، اور آگے چل کر انہی اداروں کو جو ہے ڈیولپ کرنا، انہی اداروں کو جو ہے ترقی دینا۔ اور مولانا آزاد کے تعلق سے آپ اقدام پڑھ چکے ہیں، علامہ اقبال کے تعلق سے کئی اشعار بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ علامہ اقبال کے ایک مشہور شعر، علامہ اقبال کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، ایک بہت ہی مشہور اشعار ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ اشعار بہت ہی جامعہ اردو ہو سکتا ہے آپ بچوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کی چھوٹی سی، میں بھی کوئی بہت بڑا اردو کا کوئی اردو دان نہیں ہوں، تھوڑی بہت اردو میں سمجھتا ہوں، بولتا ہوں۔ بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ خود کو اتنا بہتر سے بہتر بناؤ، اتنا بہتر بناؤ، اتنا اچھا بناؤ کسی بھی چیز میں۔ تم کنڑ پڑھ رہے ہو، اچھی سی اچھی کنڑ سیکھو، اردو زبان سیکھ رہے ہو، بہترین اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھو۔ جانتے ہو پوری دنیا میں اردو زبان کا نمبر کتنا ہے؟ کتنی زبانیں ہیں دنیا میں؟ سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا میں زبان بولی جاتی ہے، پتہ ہے سب سے زیادہ کون سی زبان بولی جاتی ہے دنیا میں؟
नहीं, सबसे ज्यादा जो जुबान बोली जाती है वो चाइनीज है। पूरी दुनिया में बोलने वाली बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में चाइनीज जुबान जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है। और दूसरे नंबर पर जो जुबान का नाम लिया जाता है वो, और हम सब लोग गलतफहमी में हैं कि अंग्रेजी सीखने से हम जो है बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लेंगे, या कन्नड़ा मीडियम या कोई और जुबान हम सीख लेंगे तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। नहीं, जब तक आप जो जुबान अपने आप अतराफ में बोल रहे हैं, जो जुबान आपकी माँ आपसे बात करती है, जो आपके वालिदैन बात करते हैं, या आसपास का जो माशरा जो जुबान आपके लिए बात कर रहा है, उसी जुबान में, उसी जो है माहौल में आपकी जहन की तरक्की होगी। आप जुबान कोई और बोल रहे हैं, सीख कुछ और रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जहनी तवाज़ुन जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, जहन का आपकी डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से होना चाहिए। शेक्सपियर का आपने नाम सुना होगा, सुना है? विलियम शेक्सपियर का कौन सी जुबान के हैं? अंग्रेजी जुबान। अगर वो उर्दू जुबान में कुछ करने जाते तो, या अरबी जुबान में करने जाते तो, या फिर उस वक्त उनके आसपास में और भी मुल्क ममालिक हैं, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मन है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शौरा गुजरे हैं, साइंसदान गुजरे हैं, या आज के दौर के हिसाब से कारोबारी गुजरे हैं, बड़े बड़े नामवर लोग गुजरे हैं, ये सब लोग अपनी अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करने के बाद ही तरक्की पर आए। उनको दुनिया उनकी मादरी जुबान की वजह से ही जानती है। जितने भी शौरा ले लीजिए, जितने भी आप फिलोसोफर ले लीजिए, जितने भी आप जो है साइंसदान ले लीजिए, सब के सब लोग जो है अपनी जो बेसिक तालीम, बुनियादी तालीम जो है अपनी मादरी जुबान में ही सीखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को एक अच्छा मौका मिला है कि आप अपनी मादरी जुबान में सीख रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा कि आपके जहन भी उसी तरह से नशोनुमा पाएंगे, उसी तरह से उसमें वैसी ही जहानत आएगी जैसे कि उन लोगों में आई है। इंशाअल्लाह मैं ये दुआ हूँ, और आपसे ये मेरी गुजारिश है, ये आपसे मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोग जो है सिर्फ 8वीं या 9वीं 10वीं तक नहीं, पूरे उस तालीम के उस नहज पर पहुँचे, उस स्टेज पर पहुँचे कि यहाँ से आप उस स्टेज पर पहुँचे कि ये स्कूल को आप लोगों की तस्वीरें लगाने पर, ये देखो ये बच्चे हमारे स्कूल से निकले थे, आज कोई साइंसदान बन गया है, आज कोई इंजीनियर है, आज कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया है, आज कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है। क्या आप ये वादा करेंगे मुझसे कि आप ये काम करेंगे? इंशाअल्लाह आप ये बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे बड़े, आप इंजीनियर भी बनेंगे बड़े, आप साइंसदान बनेंगे ना, आप एक आलिम दीन भी बनेंगे ना, इंशाअल्लाह बनेंगे नहीं? तो फिर ये बात याद रखिए, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा अल्फाज नहीं है क्योंकि मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर होकर भी नहीं आया, और ये देखकर बड़ी खुशी हुई है कि एक सरकारी उर्दू मदरसा इस हद तक तरक्की याफ्ता हो गया है कि इसके तारीफ में भी कहने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, और ना ही इसको कुछ बयान करने के लिए मेरे पास ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है। मुस्लिम लीग के सदर के खिताब के बाद आबिद अली चिकोड़ी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं धारवाड़ मुस्लिम लीग के, इनकी जानिब से क्लास के बच्चों को एक मैथ्स की ट्रिक्स के ऊपर काम किया गया, और उनको मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, यानी ज़रब के हिसाब किस तरह किया जाए और किस तरह इसको नए तरीके से किया जा सकता है, ऐसे ट्रिप पर किया गया। क्योंकि वो ख़ुद एक MSc B.Ed ग्रेजुएट हैं और इन तमाम चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों को समझाने के लिए उन्होंने बोर्ड का इस्तेमाल किया और स्कूल के बच्चों का बुलाकर उनकी मैथ्स की यानी इल्म रियाज़ी के ताल्लुक़ से उनकी दिलचस्पी को जानने की कोशिश की और उनको आसान हिसाब के तरीक़े सिखाए।
ओके ट्राई दिस ना, आप ट्राई करो, यूज दिस मेथड एंड ट्राई। हाँ, ये वाला मेथड इसको इस्तेमाल करो। ये 25 लिखो, लिखो 25 लिखो। इसको क्या है कि कितनी की जगह है 5 है ना, और ये 20 है, इसको 20 + 5 लिखो। ओके, वो पुट मल्टीप्लिकेशन ज़रूरत का 6 कितना आसान है। 6 पंजे करो और 6 2 करो, एक सिफर के सामने लगाओ और हो जो क्या है 150 हो जाएगा रिबन। ओके, पुट प्लस से 6 दूनी, एक सिफर करेगा, सिफर मत भूलना, 150। हाँ, तो बच्चों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग में सारे बच्चों के दिमाग में ही कंफ्यूजन के 20 तक पहाड़ों को क्या करना, रटना है। रटने से काम नहीं चलता, रटना नहीं समझना है। क्या करना है? समझना है। तो ऐसा अभी पहाड़ों का मतलब क्या होता है, थोड़े से मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कूल के और भी ज़्यादा मियारी तालीम को बढ़ाने के लिए इस स्कूल को एक LCD TV की ज़रूरत है और एक स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई इस ताल्लुक़ से सोच रहा है कि ऐसी कोई चीज़ आप दिलाना चाहेंगे या किसी को उनको मंगाना चाहेंगे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम स्कूल से आपका रब्ता करवा कर दे देंगे। आप अपने मरहूमिन के नाम से भी इस तरह कुछ काम कर सकते हैं।